نے صحیح بات فرمائی. یہ تو آپ کا حسن اخلاق تھا کہ آپ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں. آدھا حضور بسم اللہ نعرہ سلوات. اس سے پہلے اگلے سال یہاں میں محفل پڑھ چکا ہوں تو وہی 4 مصرع یاد آ گیا کہ واللہ کیا ہے شان امامت حسین کی، واللہ کیا ہے شان امامت حسین کی، تیغوں میں مطمئن ہے جماعت حسین کی، تیغوں میں مطمئن ہے جماعت حسین کی. تو ہم شیر شاہدی کی جلالت نہ پوچھئے، روکے ہوئے ہے رن میں قیامت حسین کی، روکے ہوئے ہے رن میں قیامت حسین کی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک مصرع تھا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمائش کی ہے پڑھتے تھا. مصرع تھا کہ شہادت سے ہوا نقش خفی تجھ سے جلی زینب. گھوسی کا مصرع تھا. مطلب حاضر خدمت ہے کہ بیاں صلوات بھیجو محمد والے. بیاں و صاف ہو کیسے بزبان ممدوح شاعر، بیاں و صاف ہو کیسے تیرے بنت علی زینب، بیاں و صاف ہو کیسے تیرے بنت علی زینب، ارے علی و فاطمہ کے گود کی ہے تو پلی زینب، علی و فاطمہ کے گود کی تو ہے پلی زینب. تو تیری عظمت، تیری عفت، تیری منزل کا کیا کہنا، امامت مشورہ لیتی محافظ مل گئی شبیر کو مثل علی زینب. کسی میں دم کہاں اتنا مٹائے دین احمد کو، محافظ مل گئی شبیر کو مثل علی زینب. اور یہ شعر سنیے کہ محافظ مل گئی شبیر کو مثل علی زینب. تو جناب ثانی زہرا کی منزل تو کوئی دیکھے، جناب ثانی زہرا کی منزل تو کوئی دیکھے کہ اپنے دوش پہ بار امامت لے چلی زینب. جناب ثانی زہرا کی منزل تو کوئی دیکھے کہ اپنے دوش پہ بار امامت لے چلی زینب. تو میلادی خاک میں عزت یزید نحس کی تو نے، میلادی خاک میں عزت یزید نحس کی تو نے، کوئی بھی کر نہیں سکتا تمہاری ہمسری زینب، کوئی بھی کر نہیں سکتا. میلادی خاک میں عزت یزید نحس کی تو نے، کوئی بھی کر نہیں سکتا تمہاری ہمسری زینب، کوئی بھی کر نہیں سکتا تمہاری ہمسری زینب. تو دیا جو شام میں خطبہ تو ظلمت بول اٹھی ہے، تمہارے باپ کا خطبہ تھا کیا بنت علی زینب. دیا جو شام میں خطبہ تو ظلمت بول اٹھی ہے، تمہارے باپ کا خطبہ تھا کیا بنت علی زینب. صلوات بھیجو محمد والے محمد. تمہارے باپ کا خطبہ تھا کیا بنت علی زینب. اور تضمین کا شعر کے شہادت سے ہوا نقش خفی تجھ سے جلی زینب، یہی تاریخ کے اوراق پہ ہے جا بجا لکھا، یہی تاریخ کے اوراق پہ ہے جا بجا لکھا، شہادت سے ہوا نقش خفی تجھ سے جلی زینب. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے مصرع تھا کہ اعظم گڑھ کا مصرع کہ حضرت عباس سے مانگو تو کیا
ملتا نہیں. شعر سماعت کیا ملتا نہیں قافیہ کیا ہے؟ بطور خاص قافیہ پہ مطلب حضور خدمت ہے کہ جس پہ نازا ہے وفا وہ با وفا ملتا نہیں. جس پہ نازا ہے وفا وہ با وفا ملتا نہیں. فخر ذات مرتضی عباس سا ملتا نہیں. فخر ذات مرتضی عباس سا ملتا نہیں. تو اپنی ہیبت کے اثر سے چھین لے جو گھاٹ کو آج تک ایسا کسی کا حوصلہ. اپنی ہیبت کے اثر سے چھین لے جو گھاٹ کو آج تک ایسا کسی کا حوصلہ ملتا نہیں. تو فدیہ کلثوم بن کر فخر تھا عباس کو. فدیہ کلثوم بن کر فخر تھا عباس کو. جان ساری کا تو ایسا واقعہ ملتا نہیں. جان ساری کا تو ایسا واقعہ ملتا نہیں. تو کہہ کے فرزندن کو معصومہ نے ظاہر کر دیا. جناب فاطمہ صدیقہ طاہرہ نے اپنا بیٹا کا سماعت سنائیں گے کہ کہہ کے فرزندن کو معصومہ نے ظاہر کر دیا. عصمتی کردار کا ان کے سوا ملتا نہیں. کہہ کے فرزندن کو معصومہ نے ظاہر کر دیا. عصمتی کردار کا ان کے سوا ملتا نہیں. اور مشق لے کر جب چلے عباس سرور نے کہا. مشق لے کر جب چلے عباس سرور نے کہا اے سکینہ سب کو ایسا تو چچا. مشق لے کر جب چلے عباس سرور نے کہا اے سکینہ سب کو ایسا تو چچا ملتا نہیں. اور کربلا کی پیاس کی تشنگی بے چارگی بے یاوری ظلم و ستم. تشنگی بے چارگی بے یاوری ظلم و ستم. کربلا کے بعد یہ طرز جفا ملتا نہیں. کربلا کے بعد یہ طرز جفا ملتا نہیں. مولا عباس کو اجازت کی بات ہے اس پہ شعر ہے کہ کربلا کے بعد یہ طرز جفا ملتا نہیں. اجازت ملی تو شعر سماعت فرمائیں گے کہ کربلا کے بعد یہ طرز جفا ملتا نہیں. تو اذن پا کر جب چلا غازی تو آدھا نے کہا. اذن پا کر جب چلا غازی تو آدھا نے کہا ارے بھاگ کر جائیں کہاں اب راستہ. اذن پا کر جب چلا غازی تو آدھا نے کہا ارے بھاگ کر جائیں کہاں اب راستہ ملتا نہیں. بھاگ کر جائیں کہاں اب راستہ ملتا نہیں. تو کربلا کے دشت میں یہ شعر کے بطور خاص محصل شعر ہے کہ کربلا کے دشت میں عین الحلملہ اکتا کلام الحسین کا ترجمہ کیا ہوں کہ کربلا کے دشت میں بے شیر نے ہنس کر کہا تیر تو ملتے ہیں لیکن ہرملہ. کربلا کے دشت میں بے شیر نے ہنس کر کہا. کربلا کے دشت میں بے شیر نے ہنس کر کہا تیر تو ملتے ہیں لیکن ہرملہ ملتا نہیں. اور بعد قتل حضرت عباس کہتے تھے حسین میں کہاں ڈھونڈوں تمہارا کچھ پتا ملتا نہیں. اور کربلا کے دشت کی تاریخ عابد ہے گواہ کوئی ششماہ سا عالی مرتبہ ملتا نہیں. کوئی ششماہ سا عالی مرتبہ ملتا نہیں. صلوات بھیجو محمد علیہ. دیکھیے صلوات بھیجو محمد والے میں.
اسرا سلوات بھیجے محمد والے محمد کو کہاں ہے؟ بس دو چار شعر اور کربلا میں پا کے جینے کی دعا شبیر سے، کربلا میں پا کے جینے کی دعا شبیر سے، دہر میں قائم ہے دین مصطفیٰ شبیر سے، دہر میں قائم ہے دین مصطفیٰ شبیر سے، دہر میں قائم ہے دین مصطفیٰ شبیر سے۔ اور تسبیح کا شعر سنیے کہ یوں تو سینچا تھا پیمبر نے مگر بعد از نبی، یوں تو سینچا تھا پیمبر نے مگر بعد از نبی، گلشن اسلام ہے پھولا پھلا شبیر سے، یوں تو سینچا تھا پیمبر نے مگر بعد از نبی، گلشن اسلام ہے پھولا پھلا شبیر سے، گلشن اسلام ہے پھولا پھلا شبیر سے۔ تو دامن قرآن دیکھو تو آئے گا نظر، دامن قرآن دیکھو تو آئے گا نظر، حل عطا شبیر سے ہے اور انما شبیر سے، دامن قرآن دیکھو تو آئے گا نظر، حل عطا شبیر سے ہے انما شبیر سے۔ اور یہ شعر کے پڑھ رہا ہے ان کا کلمہ یہ جہان رنگ بو، پڑھ رہا ہے ان کا کلمہ یہ جہان رنگ بو، ہے معطر خلد کی آب و ہوا شبیر سے، پڑھ رہا ہے ان کا کلمہ یہ جہان رنگ بو، پڑھ رہا ہے ان کا کلمہ یہ جہان رنگ بو، ہے معطر خلد کی آب و ہوا شبیر سے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ کیا ہے؟ چلیے آس اور پاس مولانا نہیں آئے کہ پڑھنا پڑے آس اور پاس، میں نے کھوج کی کہ آس پاس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سماعت فرمائیں گے دو تین شعر، اس کے بعد پڑھیں گے سلام۔ خیبر کے آس پاس نہ کوثر کے آس پاس، کھوج کیے تخیل، تارے تخیل کو بلند کیجئے کہ کوثر کے آس پاس نہ خیبر کے آس پاس، خیبر کے آس پاس نہ کوثر کے آس پاس، خیبر کے آس پاس نہ کوثر کے آس پاس، رہتا ہے میرا دل تو 72 کے آس پاس، رہتا ہے میرا دل تو 72 کے آس پاس، خیبر کے آس پاس نہ کوثر کے آس پاس، رہتا ہے میرا دل تو 72 کے آس پاس۔ یہ شعر سنیے کہ ہر جانب حسین یہ کہتا ہوا چلا، ہر جانب حسین یہ کہتا ہوا چلا، ارے رہنا ہے مجھ کو دین کے سرور کے آس پاس، ہر جانب حسین یہ کہتا ہوا چلا، رہنا ہے مجھ کو دین کے سرور کے آس پاس، رہنا ہے مجھ کو، شعر سنیے کہ ہر جانب حسین یہ کہتا ہوا چلا، رہنا ہے مجھ کو دین کے سرور کے آس پاس۔ جوانوں کے حوالے کیے شعر کہ رہنا ہے مجھ کو دین کے سرور کے آس پاس۔ او دشمنان کرب و بلا غور سے سنو، او دشمنان کرب و بلا غور سے سنو، جنت تمہیں ملے گی 72 کے آس پاس، او دشمنان کرب و بلا غور سے سنو، جنت تمہیں ملے گی 72 کے آس پاس۔ اور کیا آس پاس ہے یہ شعر سن لیجئے، آخری شعر زحمت کہ 72 کے آس پاس کہ باطل
پہ موت آئی تو ملنی نہیں نجات، باطل پہ موت آئی تو ملنی نہیں نجات، ہو دفن چاہے قبر پیمبر کے آس پاس، باطل پہ موت آئی تو ملنی نہیں نجات، ہو دفن چاہے قبر پیمبر کے آس پاس، باطل پہ موت آئی تو ملنی نہیں نجات، باطل پہ موت آئی تو ملنی نہیں نجات، ہو دفن چاہے قبر پیمبر کے آس پاس۔ اور عابد کی آرزو ہے یہ ہے دل کا مدعا، پہنچا دو اس کو روضہ اطہر کے آس پاس، پہنچا دو اس کے روضہ اطہر کے پاس پاس۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، سلام پڑھیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پڑھیں۔ برخشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ سب سے، مرحوم سید طالب حسن زیدی صاحب ابن مرحوم سید جعفر حسن صاحب۔ مصائب کچھ مولا علی اکبر کے حال سے پیش کرتے ہیں۔ ام لیلا سنبھال زینب کو، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، ارے بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، ارے کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، ہے اس کے سینے سے لے کے نام علی، میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، ارے امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے بسی کی باری ہے، تو
بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو. دو نگینے تھے اس کی گودی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ. ارے صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. روک رکھا ہے اپنے عاشقوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے. میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیجے پہ پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو. ایسے لاشیں جوا اٹھائے ہوں، ایڑیا خط بناتی جاتی ہے. ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے. اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. پر محمد وآل محمد صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد، مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم طالب حسین زیدی ابن جعفر حسین زیدی مرحوم کے لیے ایصال ثواب. فاتحہ.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان للوالد علی الولد حقا وللولد علی الوالد حقا فحق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن صلوات دیجئے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں ایصال ثواب کی اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں نے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے مولا کائنات کا کہ باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے اور اولاد کا حق باپ کے اوپر ہے۔ باپ کا حق اولاد کے اوپر یہ ہے کہ اولاد ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کرے سوائے معصیت پروردگار کے، اور اولادوں کا حق باپ پر یہ ہے ان یحسن اسمہ کہ اس کا باپ یا ان کے باپ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھیں، اچھا ادب سکھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کو خطاب کرنا تھا، لیکن ان کے بہنوئی علیل ہیں، اٹیک پڑنے کی وجہ سے، اور وہ زیر علاج ہیں اور ان کے علاج میں بہت مصروف ہیں وہ، اس لیے وہ نہیں حاضر ہو سکے۔ ہم سب اس ذکر کے طفیل میں محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں طالب دعا ہیں کہ وہ اس مرد مومن اور مولانا عباس ارشاد صاحب کے یعنی بہنوئی کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے گفتگو کے لیے جیسا کہ عرض کیا نہج البلاغہ کا سہارا لیا ہے، اور باپ اور بیٹے کے حق کی بات ہو رہی ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ فرمائش یہ ہوتی ہے کہ حقوق والدین پر پڑھا جائے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، لیکن مولا کائنات ہی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے، یعنی حق کا معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، لیکن کلام معصوم مکمل ہوتا ہے، اس میں کسی کمی کا احساس نہیں رہ جاتا۔ ہم یہی کہیں گے کہ واقعاً یہ صحیح ہے کہ حق کا معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، لیکن یہ کلام معصوم ہے جہاں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے سوائے پروردگار کے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی بندوں میں تو ایک دوسرے کا حق متقابل ہے، یعنی اگر بڑے کا حق چھوٹے پر ہے تو چھوٹے کا حق بڑے پر ہوگا، اگر باپ کا حق اولادوں پر ہے تو اولادوں کا حق باپ پر ہوگا، اگر شوہر کا حق زوجہ پر ہے تو زوجہ کا حق شوہر پر ہوگا، اگر حاکم کا حق رعایا پر ہے تو رعایا کا حق
حاکم پر ہوگا. یعنی حق کا معاملہ دو طرفہ ہے، لیکن پروردگار کو اس دائرے میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا حق تو سب پر ہے لیکن اس پر کسی کا حق نہیں ہے. لیکن یہ عجب بات ہے کہ پروردگار پر کسی کا حق نہیں ہے لیکن وہ سب کو نواز رہا ہے، وہ سب کو عطا کر رہا ہے، وہ سب کو نوازے چلا جا رہا ہے. حق نہ ہونے کے باوجود قاعدہ لطف کے اعتبار سے اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ ہم اپنی مخلوق کی ہدایت کا بھی انتظام کریں گے، اسے رزق بھی دیں گے. لیکن یہ مخلوقات اور خاص کر انسانوں کی نالائقی ہے کہ پروردگار تو ان کو سب کچھ دیے چلا جا رہا ہے لیکن یہ اس کی سننے کو تیار نہیں ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجلس میں 40ویں تک کم سے کم یہ نزاکت رہتی ہے کہ پسماندگان یعنی جانے والے کے ورثہ تو متاثر رہتے ہی ہیں لیکن وہ دائرہ بھی متاثر رہتا ہے اور کسی نہ کسی اعتبار سے سبھی لوگوں کو موت کی سچائی کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آج جانے والا گیا ہے، کل ہم بھی کسی بھی وقت جا سکتے ہیں اور یہ طے ہو جاتا ہے کم از کم، یا یاد دہانی کے طور پر آدمی متوجہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے. کوئی اپنی حیات کے لیے کتنا ہی انتظام کیوں نہ کر لے لیکن موت جب آ جاتی ہے تو پھر سارے انتظامات رکھے رہ جاتے ہیں. پھر اسی زمین پر آدمی جا کر پیوند بن جاتا ہے جہاں نہ گرمی کا کوئی اثر ہے، نہ سردی کا کوئی اثر ہے، نہ کسی موسم کا کوئی اثر ہے، اور سب لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مرنے والے کو دفن کر کے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا عقیدہ اس کے کام آتا ہے، اس کے اعمال اس کے کام آتے ہیں. تو زندگی کی سچائیاں ہیں. اور ایک ظاہری طور پر ایک بات ہے جہاں کسی شاعر نے کہا کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا. زندگی یہ ہے کہ آگ، ہوا، مٹی، پانی، اگر یہ چیزیں یکجا ہیں تو انسان زندہ ہے، اگر یہ منتشر ہو گئیں تو پھر انسان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تجربہ روز ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کو دوسری طرح سے بھی میرے استاد مولانا شاکر صاحب قبلہ امرو ہوئی نے کہا، جو میں اکثر ایصال ثواب کی مجلس کے موقع پر اس شعر کو پڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہ زندگی کیا ہے، زبانوں پر عمل کے چرچے. زندگی کیا ہے، زبانوں پر عمل کے چرچے. موت کیا ہے، انہی چرچوں پر پشیماں ہونا. زندگی کیا ہے، وہ تو حیات سب کی ہے کہ مرتب ہے تو زندہ ہے اور منتشر ہو گیا تو موت آ گئی. لیکن اصل حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، زبانوں پر عمل کے چرچے. یعنی اگر انسان کے عمل کے چرچے لوگوں کی زبان پر جاری ساری اور طاری ہیں تو وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے. لیکن اگر اس کی بدعمالیوں پر انسان سر کو جھکائے ہوئے ہے تو وہ زندہ بھی مردہ کے برابر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے آپ. ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایصال ثواب کے موقع پر چیزوں کو یاد دلایا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، اور ایک رخ اور بھی ہے کہ زندگی کیا ہے، عزیزوں کی محبت کا ہجوم. زندگی کیا ہے، عزیزوں کی محبت کا ہجوم. دیکھیے، آدمی زندگی میں رشتوں کو جتنا نبھا رہا ہے اس کو اتنی محبتیں مل رہی ہیں. توجہ فرمائیے گا. اور پھر واقعاً وہ زندگی کا لطف لے رہا ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہوتے ہی رشتوں کے حصار میں آ جاتا ہے. انسان قدم رکھتے ہی، اس دنیا میں آتے ہی رشتوں کے حصار میں رہتا ہے. کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کی ماں ہے. یہ صرف جناب آدم کے لیے معاملہ تھا کہ وہ آئے تو ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. پہلی رشتہ دار ان کی جو ہوئی وہ جناب حوا ہوئی.
توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ جناب آدم کے لیے معاملہ ہے کہ وہ جب آئے تو نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے، لیکن ہم سب خیر سے کچھ تجربے ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، اس سے بھی ہمیں کچھ وہ نہیں ہے، لیکن تجربے کی باتیں ہیں۔ لیکن علل اکثر یہی ہے کہ جو بھی آیا اس کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ماں ہے۔ ہاں جناب عیسیٰ مستثنا ہے کہ ان کی ماں تو ہے لیکن ان کا باپ نہیں ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ علل اکثر زیادہ تر جو بھی دنیا میں آیا کوئی نہ کوئی اس کا باپ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ماں ہے، اور اگر کچھ بھائی بہن پہلے آ چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے بھائی اور بہن ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالو ہے، کوئی خالہ ہے۔ یعنی پیدا ہوتے ہی انسان رشتوں کے حصار میں رہتا ہے، اور جب جاتا ہے تب بھی بھرا پرا خاندان چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ لیکن اگر واقعاً اس کے سینے میں انسان کا دل ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بناتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو اگر اچھے اعمال کے تذکرے ہیں تو مر کر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال اگر ایسے نہیں تھے کہ لوگ اس کو زندگی میں یاد کر سکیں تو مرنے کے بعد کون یاد کرے گا؟ تبھی کہا گیا زندگی کیا ہے؟ عزیزوں کی محبت کا ہجوم۔ موت کیا ہے؟ انہی لوگوں سے جدا ہو جانا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ۔ تو اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ زندہ رہ کر کے بھی مر جانا چاہتا ہے یا مر کر بھی جی جانا چاہتا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے سب۔ تو اب اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے فرض کو ادا کرے، اپنے فرائض کو ادا کرے۔ ادا کرنے سے پہلے فرائض کو جانے اور پہچانے، اور جاننے اور پہچاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ حصول علم کے لیے اللہ نے دولت عقل دی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی عقل کا رزق ہے علم۔ اگر وہ رزق ملتا رہتا ہے تو پھر انسان بن کر رہتا ہے، لیکن اگر عقل کو رزق ہی نہ ملے گا، توجہ فرمائیے گا، تو انسان جسم کے اعتبار سے تو اپنا وجود رکھتا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، انسان جسم رکھتا ہے، انسان نشو و نما رکھتا ہے، انسان جو ہے وہ توالد و تناسل اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہے، لیکن کیا جسم کی وجہ سے خالی یہ انسان ہے؟ تو جسم تو پتھروں میں بھی ہے۔ کیا بڑھنے کی وجہ سے یہ انسان ہے؟ بڑھتے تو درخت اور پیڑ پودے بھی ہیں، ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ کیا نسلوں کے بڑھانے کی وجہ سے یہ انسان ہے؟ تو نسلیں تو جانوروں کی بھی بڑھتی ہیں۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ عزیزان محترم؟ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے جسم ہم رکھتے ضرور ہیں، لیکن ہم خالی جسم کی وجہ سے انسان نہیں ہیں۔ ہم میں بڑھت ضرور ہے، لیکن ہم خالی بڑھنے کی وجہ سے انسان نہیں ہیں۔ نسلیں ضرور ہم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہم خالی نسل بڑھانے کی وجہ سے انسان نہیں ہیں۔ یہ چیزیں دوسری مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان کو انسان، اس کا جسم نہیں، اس کا نمو اور بڑھت نہیں، اس کا نسلوں کا بڑھانا نہیں، بلکہ انسان کو انسان اس کی عقل بناتی ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور اللہ نے عجب شان رکھی ہے اس انسان میں کہ اس انسان کو نفس بھی دیا ہے، اس انسان کو عقل بھی دی ہے۔ اگر عقل نفس پر غالب آ جائے تو یہ انسان ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور نفس اگر عقل پر غالب آ جائے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ ذرا محمد والے۔ تو جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم، تو یہ سلسلہ ہے، اور اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے
کہ اگر علم ہے تب تو انسان اپنے کو انسان بنا سکتا ہے، ورنہ بس وہ شکل و صورت کا دکھاوے کا تو ایک فرد ہے، لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض اور حقوق کو جانے، پہچانے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے لیے یہ بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی شرافت کا اندازہ لگانا ہے کہ کون کتنا شریف ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ رشتوں کو کتنا نبھا رہا ہے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ میں نے کہا نا، پیدا ہوتے ہی ہم رشتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے رشتے سب طرح کے ہوتے ہیں بھائی، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کی ماں ہے، اور کچھ اس کے بھائی ہیں، اور بڑا بالغ عاقل ہوا تو کوئی اس کی زوجہ یا کوئی مثلا شوہر ہے۔ انسان جب میں کہہ رہا ہوں تو یہاں مرد اور عورت دونوں مراد ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اتنے رشتے ہیں، رشتوں کو بیلنس کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، توجہ کیجئے گا، رشتوں کو بیلنس کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ جتنے رشتے بڑھتے جاتے ہیں اتنا نبھانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں بتاؤں آپ کو کہ ظاہر سی بات ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن کبھی کبھی مستی میں بہت سی باتیں آدمی وہ کر جاتا ہے جو چالاکی میں نہیں کر پاتا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو میں آ رہا تھا بلند شہر سے، اور میرے کوچ میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بہرحال ہمارے لباس کی وجہ سے یا قیافے کی وجہ سے اتنا خیال کیا کہ سامنے کی سیٹ پر تھے، انہوں نے کسی دوسرے سے کہا کہ ہم سائیڈ والی سیٹ پر چلے جاتے ہیں، مولانا کے سامنے جو ہے وہ شغل کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ تو بہرحال انہوں نے کھایا اور نمکین وغیرہ وہ کر کے، اب اس کے بعد انہوں نے، اچھی پوسٹ تھی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیٹی نے، یعنی اب آدمی جو ہے وہ جو عام طور سے باتیں نہیں کرتا ہے کبھی کبھی وہ بھی بے خیالی میں کر جاتا ہے، لیکن وہاں سے میں نے نتیجہ ایک لیا، کہا کہ میری بیٹی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے باپ تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہماری ماں کے لیے آپ شوہر اچھے نہیں ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی آپ ہمارے لیے باپ تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہماری ماں کے لیے وہ بے خیالی میں کہی ہوئی بات، توجہ فرمائیے گا، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی صنف سے، ظاہر سی بات ہے کہ صنف کے اعتبار سے بیٹی بھی عورت کے دائرے میں آتی ہے، فیمیل ہے، اور اس کی وائف بھی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ اپنی بیٹی کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے، توجہ کیجئے گا، لیکن وہی، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں جب ماں کی بات آ رہی ہے تو بیٹا بڑا حساس ہے، توجہ کیجئے گا، اور زوجہ کی بات آ رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب انسان رشتوں کے حصار میں آیا ہے تو کسی ایک رشتے کو نبھانے کا نام انسانیت نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کمال انسانیت یہ ہے کہ وہ ہر رشتے کو نبھائے، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اگر وہ حق دے لے جائے تب تو وہ کمال انسانیت کی منزل پر ہے، ورنہ کسی کا رشتہ نبھا رہا ہے اور کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو یہ رشتے کو نبھا نہیں رہا ہے، بلکہ یہ اس کا مطلبی پناہ ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ بھائی بآواز بلند نعرہ صلوات دیجئے۔ تو میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا لیا تاکہ کچھ لوگ متوجہ ہو جائیں، چونکہ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ ماں کے نام پر بیوی پر ظلم ہو رہا ہو، یا بیوی کے نام پر ماں پر ظلم ہو رہا ہو، یا مثلاً جو ہے وہ ہر آدمی اپنے حق کو تو یاد رکھے۔ میں نے کہا نا فرمائشیں ہوتی ہیں، اکثر آپ نے یہ موضوع سنا ہوگا، حقوق والدین پر، حقوق والدین پر، حقوق والدین پر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو باپ ہے وہ پہلے بیٹا بھی تو کسی کا بن چکا ہے۔ ارے تھوڑی دوری لگ رہی ہے، اگر پیچھے والے تھوڑا سا قریب آ جائیں
تو شاید اور اچھا ہو جائے گا. اتنے فاصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ مجمع تو غدیری مجمع ہے بھائی، غدیری مجمع ہے. غدیری مجمع کو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر علی کے موقع پر پیچھے سے آگے آنا کوئی بدعت نہیں ہے، غدیر کی سنت ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہیں سے وہیں کھسک کر نہ بیٹھیے. تھوڑا سا لگے کہ آپ نے یہ خالی جگہ کو پر کر دیا ہے، ورنہ میں کہیے 4 مصرے بھی سنا دوں تاکہ اور آپ بیدار ہو جائیں کہ جو اور روضے میں ہیں اتنا شاندار عالی شان روضہ، اور واقعاً اس کو دیکھ کر کے اصل اس روضے کی یاد آ جاتی ہے. کیا کہنا ان نوابین کا، کیا کہنا ان باکمال لوگوں کا کہ جنہوں نے ہمیں اس زیارت کے شرف سے وہاں نہ جانے کے باوجود، اور خاص کر ان لوگوں کو جو مرض کی وجہ سے یا کسی سبب کی وجہ سے، جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کربلا جانا چاہ رہے ہیں، پورا سب کچھ معاملہ ہے. یعنی کبھی کبھی دولت ہی مسئلہ نہیں ہوتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو آپ زیارت پہ نہیں جا سکتے، نہیں، اور بہت سے اسباب و علل ہوتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود آپ اپنے کو کربلا نہیں پہنچا پا رہے ہیں، چاہنے کے باوجود آپ اپنے کو نجف نہیں پہنچا پا رہے ہیں، چاہنے کے باوجود آپ اپنے کو مشہد نہیں پہنچا پا رہے ہیں. تو کم سے کم ایک تسلی تو ہے، ایک دلاسا تو ہے. اور میں بہت سے شعر، شاید اب 2-3 شعر سناؤں اس موقع پر. عجیب طرح سے منظر بھوپالی نے کہا، غدیر والا شعر بھی میں سنا رہا ہوں. منظر بھوپالی نے کہا کہ روز روضہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، روز روضہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے تعزیہ بنا ڈالا. حسرت زیارت نے، روز روضہ شہپا کیسے حاضری ہوتی، حسرت زیارت نے. لیکن میں تو آگے بڑھنے کی بات کر رہا تھا، شاید یہ شعر سن کر کے اور لوگ آگے آ جائیں کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ، جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر. مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. بہرحال میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا اور پھر جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ مجلس تو خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ کو خطاب کرنا تھی، لیکن ان کے بہنوئی علیل ہیں، وہ ان کی تیمارداری اور ان کے علاج میں مصروف ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے. آپ حضرات جو بعد میں آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ دوران مجلس اور خاص کر مصائب کے وقت آپ ضرور دعا کیجیے گا کہ پروردگار جلد سے جلد ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. اور ہم سارے مومنین کے لیے جو بھی مریض ہیں ان سب کے لیے طالب دعائیں، بالخصوص ان صاحب کے لیے کہ جلد سے جلد ذکر کے طفیل میں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد. تو بہرحال عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آدمی رشتوں کو نبھانا جانے، رشتوں کو سمجھے، رشتے کو پہچانے، اور اس میں معاملہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو بھی اس وقت باپ ہو کر یہ فرمائش کر رہا ہے کہ ہماری اولادیں ہماری نہیں سن رہی ہیں، مولانا حقوق والدین پڑھیے، تو وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے. اپنے چھوٹوں سے حق چاہنے سے پہلے یہ دیکھے کہ اپنے بڑوں کا فرض ادا کر رہا ہے کہ نہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، ورنہ بیک وقت کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اپنی اولادوں سے حق طلب کر رہا ہے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات دے دیجئے. اور یہاں پر میں اب اصل مطلب پر آؤں، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہے. سرد موسم ہے، دور دور سے لوگ آئے ہیں، مقصد ایصال ثواب ہے کہ باپ کا حق اولاد پر. مولا کائنات کہہ رہے ہیں کیا ہے کہ اولاد ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کرے.
سوائے معصیت پروردگار کے. یعنی باپ سب کچھ ہے، معصوم نہیں ہے. اگر اس کا آرڈر، اس کا حکم خدا سے ٹکرا جائے تو پروردگار کی سنی جائے گی، باپ کی نہیں سنی جائے گی. سب کچھ ہے اس میں کہ صحیح، اور کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں. اور بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن چونکہ ایک جانے والے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ولو یہ کہ یہ مجلس خود ان مرحوم کے بہنوئی اور ان کے خانوادے کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، لیکن اولادوں کے دل تو دکھے ہوئے ہیں ہی ہیں. خاص کر، یعنی ویسے تو سبھی متاثر ہیں، خاص کر ان کی والدہ، خداوند عالم ان کو اچھا رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر دے. خود مرحوم کی زوجہ محترمہ یا جو بھی ان کے بھائی وغیرہ اور سارے سب لوگ ملا کر کے. لیکن آپ دیکھیے اولادوں کا حق، اور اگر آپ تجزیہ کریں گے تو باپ کا حق اولادوں پر بعد میں بنتا ہے. بھائی جب اولادیں بڑی ہوں گی تب ان پر کچھ ڈیو ہوگا نا. پہلے تو اولادوں کا حق بن جاتا ہے باپ کے اوپر. بھائی پہلے تو حق، ولو یہ کہ باپ ہے بزرگ، رشتہ اسی کا بڑا ہے، لیکن اگر حق اور فرض کی آپ بات کریں گے تو باپ کی ذمہ داریاں پہلے ہیں، اولادوں کی بعد میں ہیں. تو اولادوں سے حق مانگنے سے پہلے یہ دیکھے کہ باپ اپنا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں. تو جو کر رہے ہیں یعنی کتنے مطالب ہیں مولا کائنات کی زبان پر جاری ہونے والے الفاظ کی گہرائیاں تو آپ دیکھیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود باپ نے حق ادا کیا کہ نہیں. تو بس اسی کو میں پیش کروں گا اور شاید اسی میں گفتگو بھی تمام ہو جائے. میں ایصال ثواب کی مجلس پڑھتا ہوں تو اکثر اس قول کو ذریعہ بناتا ہوں، اور بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے مولا کائنات کے ہر کلام کی طرح، ہر قول کی طرح اس میں بھی. اور وہ یہ کہ اولادوں کا حق باپ پر یہ ہے کہ باپ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے، اور اچھا نام برائے نام نہ رکھے. یہ کام تو ہم مولویوں کو کرنا ہی پڑتا ہے. ولادت ہوتے ہی فون آ جاتے ہیں کہ قرآن سے نام نکال دیجئے، اور حرف نکال کے ہم دیتے ہیں اور پھر نام رکھے جاتے ہیں. تو یہ اہتمام تو ہوتا ہے، لیکن نام اچھا کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ تاکہ ان اچھے لوگوں کی سیرت کا عکس کردار میں آئے. بڑی توجہ، اچھے نام جو رکھوائے جا رہے ہیں ان لوگوں کی سیرت بھی بیان کی جائے، اور ہر آدمی، اس کے بزرگوں نے اس کے جو اچھے اچھے نام رکھے ہیں، مجلسوں میں اگر ان اچھے لوگوں کی سیرت سنے، بڑی توجہ عزیزان محترم، تو دیکھے بھی تو کہ اس سیرت کا عکس کچھ آیا کہ نہیں. بڑی توجہ. لیکن یہیں سے محمد وآل محمد اور ہم جیسے گنہگاروں کا فرق بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نام ہوتے ہیں برائے نام. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کردار نام کا ساتھ دے سکے، لیکن وہ محمد وآل محمد ہیں کہ ان کا جیسا نام ہے ویسا ہی کردار ہے. بھائی صلوات دے جو محمد وآل محمد. بڑی توجہ، بڑی گنجائش ہے گفتگو کی. ان کے جیسے نام ہیں ویسا ہی کردار ہے. میں کیا کروں، اپنے اوپر خود میں ضبط سے کام لے کر کے بات کو پھیلانے کے بجائے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. بس عزیزان محترم، تو نام ہمارے برائے نام ہوتے ہیں، اور اچھا ادب سکھائے، تہذیب. یہ بھی میں اکثر پڑھتا ہوں، لیکن بار بار کچھ چیزوں کو سنانے اور بتانے کی ضرورت ہے. یقیناً شکوے ہیں اور بجائیں، لیکن وہ بات آتی کہاں سے ہے؟ اقبال نے کہا کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے. غربیوں کے مے خانے کا مطلب ویسٹرن سویلائزیشن، مغربی تہذیب. آیت اللہ خامنائی
داماد اللہ العالی نے کہا کہ جہاد خالی یہ نہیں ہے کہ ہم طاقت سے غرب کا مقابلہ کریں، بلکہ تہذیب و ثقافت کا مقابلہ بھی، کہ ہم ان کی تہذیب اور ثقافت کے شکار نہ ہو جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہم ان کے کلچر میں، اور ان کے کلچر میں جو بری چیزیں ہیں خاص کر، ورنہ ان کے کلچر میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں، مثلاً وقت کی پابندی یا چیریٹی اور کار خیر کا کرنا ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اسی لیے عجب طرح سے کہا اقبال نے کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں۔ یعنی عصری تعلیم، جدید تعلیم کھلے ہیں سب کے لیے، غربیوں کے مے خانے، ویسٹرن سویلائزیشن۔ اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ساری تہذیب کتنا روکیں گے آپ؟ توجہ فرمائیے گا، لیکن جب مقابلے کی بات ہوتی ہے تو دو طرح سے مقابلہ ہوتا ہے، یا تو آپ کے پاس قوت دفاع اتنی ہو کہ کسی حملے کا اثر ہی نہ ہو۔ بھائی جب علاج کسی مرض کا نہیں پیدا ہو پاتا تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا قوت مدافعت بڑھا دو کہ کسی وائرس کا حملہ ہی اور اثر ہی نہ ہو۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، ہم ان امراض سے گزر رہے ہیں، اور دعا کیجئے کہ یہ سال جو شروع ہوا ہے یہ ویسا برا سال نہ گزرے کسی بھی اعتبار سے، اس لیے کہ آہٹیں اچھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ دعا کریں اور بہرحال اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور خراب سے خراب ماحول اور موسم میں کفایت شعاری بھی، حالانکہ مولا کائنات کے کلام کا کیا کہنا، کہا سخی بنو فضول خرچ نہیں۔ کیا کہنا کلام معصوم، سخی بنو فضول خرچ نہیں، کفایت شعار بنو کنجوس نہیں۔ ارے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی آدمی یا مالدار ہوگا یا نادار ہوگا، لیکن دونوں کو ان بیلنس ہونے کا خطرہ ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، مالداری کا عیب فضول خرچی ہے، اور ناداری کا عیب کفایت شعاری کا نہ ہونا ہے۔ لیکن مولا کائنات نے دونوں کو حسن عطا کر دیا، کہ مالدار وہ ہے جو سخی ہو فضول خرچ نہیں، اور نادار وہ اچھا ہے جو کفایت شعار ہو کنجوس نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھئی ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد۔ تو کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں۔ نہ اسلام عصری تعلیم کے حصول پر پابندی نہیں، شوق دلاتا ہے، بلکہ بعض موقعوں پر تو یہ چیز واجب کفائی کے دائرے سے نکل کر واجب عینی ہو جاتی ہے۔ وجوب کی قسمیں ہیں، اس کو آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا واجب کس کے اوپر کب اپلائی ہو رہا ہے۔ مثلا نماز جنازہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ کہ واجب تو فرد پر ہے، لیکن اگر کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو اور سب پر سے ساقط ہو گیا۔ لیکن نماز ایسا واجب نہیں ہے کہ دوسرا پڑھے تو ہم پر سے ساقط ہو جائے، نہیں، یہ فرد پر واجب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اسی طرح سے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ہو سکتا ہے کہ بہت ہوں تو ہمیں ضرورت بھی نہ ہو، لیکن جہاں معاشرے میں ان لوگوں کا وجود ہی نہ ہو پھر یہ چیز واجب ہو جائے گی، حاصل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو بہرحال کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، مگر اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، مگر اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں۔ توجہ مائیے گا، اگر آپ نے عصری تعلیم حاصل کی اور لا الہ کے فلسفے کو نہیں سمجھا تو اس سرور میں موت آ جائے گی، لیکن اگر فلسفہ لا الہ کو سمجھ لیا پھر چاہے وہاں چلے جائیے تب بھی خراب نہ ہوں گے، ورنہ فلسفہ لا الہ نہیں ہے تو گھر میں رہتے ہوئے بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔
چلیے میں جلدی جلدی بات کو اختتام کے باب میں لے جاؤں، اور وہ یہ کہ اچھا ادب جبھی آئے گا جب اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا انداز، اپنا طریقہ ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے، بتاتے اور سمجھاتے رہیں، ورنہ بڑھاپے میں آ کر کے یہ نعرے خالی ہوں گے کہ اولادیں حق ادا نہیں کرتیں، اولادیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتیں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے نام برائے نام تو نہیں رکھا، ہم نے ان کو اچھا ادب سکھایا کہ نہیں۔ اور پھر آخری چیز تعلیم قرآن، بس عزیزان محترم، تعلیم قرآن۔ دیکھیے رواں رواں پڑھنے کا ثواب ہے، الفابیٹ کو جان کر تحریر کا پڑھ لینا یقیناً قرآن کی تلاوت کا مصداق ہے، لیکن تلاوت قرآن اور ہے، تعلیم قرآن اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ مجھے بتائیں، آپ اگر ABCD جانتے ہو، خالی الفابیٹ کو پہچانتے ہو، اور آپ کے سامنے قرآن وہ رکھ دیا جائے، انگلش کا نیوز پیپر آپ کو دیا جائے، لیجئے پڑھ لیجئے، آپ ABCD سب جانتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ انگلش مجھے آتی ہے، انگلش میں پڑھ لیتا ہوں؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اگر آپ انگریزی کے حروف الفابیٹس پہچانتے ہیں کہ A کیا ہے، B کیا ہے، C سے Z تک، تو آپ کو نیوز پیپر دیا جائے تو انصاف سے بتائیے گا، کیا آپ کہیں گے کہ ہاں ہمیں پڑھنا آتا ہے؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن یہ عربی مظلوم زبان ہے، مطلب کسی کو کچھ پتا نہیں، تعارف یہی ہوتا ہے ہمارے بیٹے کو عربی پڑھنا آتی ہے۔ سبحان اللہ، صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ آپ مجھے بتائیے یہ تعارف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً اب یہ اس کا کرم ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن تعلیم قرآن کا مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ، بڑی توجہ، اپنی زبان میں اس کا مطلب سمجھنے لگیں۔ تو خالی استانی جی سے یا مولی صاحب سے رواں رواں قرآن پڑھوا دینے کا نام تعلیم قرآن نہیں ہے، یقیناً اس کا ثواب ہے، تلاوت قرآن ہے، قرات قرآن ہے۔ تعلیم کا اطلاق جب ہوتا ہے جب آدمی کچھ سمجھنے بھی لگے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو تعلیم قرآن حق ہے، اور پھر ہر سورے کا مفہوم ہے، ہر سورے کا مقصد ہے۔ چلیے بات کو میں تمام کر رہا ہوں، بھائی بھی موجود ہیں، رشتہ دار اور عزیز دار بھی موجود ہیں، اور یہ برادر نسبتی والا جملہ آتا ہے بہنوئی کے لیے، یا مثلاً جو ہے وہ دوسرے طرف کے رشتے کے لیے، کہ عزیزان محترم یقیناً، اور پھر برادران دینی کا تو ایک تصور ہے ہی ہے۔ جب آپ تعلیم قرآن دیں تو سوروں کا مفہوم تو کم سے کم بتائیں کہ سورہ حمد میں کیا ہے، سورہ بقرہ میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں کیا ہے، یا کم سے کم یہ تو سمجھ لیں کہ کس سورے کا نام کس واقعے کی وجہ سے اس سورے کا یہ نام پڑا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اور پھر 114 سوروں میں آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کس نبی کے نام کے کس سورے میں کیا میسج ہے، تو ساری اور چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ اگر آپ ہوتے ہوئے سورہ یوسف تک پہنچیں تو سورہ یوسف میں بھائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اور یہ خود مولانا عباس ارشاد صاحب کا اس پر بہت اچھی مجلس میں نے کبھی ان سے سنی تھی، چلیے ان کی یاد اس طرح سے، تاکہ یہ ان کے بہنوئی کی صحت و سلامتی کے لیے یہ ذکر اور مزید ذریعہ بن جائے۔ عزیزان محترم، اور یہ میں بھی اپنے انداز میں یہ بات عرض کرتا ہوں، رشتوں سے میں نے بات شروع کی تھی، تو یاد رکھیے گا، دیکھیے رشتے سب طرح کے ہوتے ہیں، بات میں نے رشتوں سے شروع کی تھی نا، وہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ رشتے سب طرح کے ہوتے ہیں، رشتے کی وجہ سے کوئی رشتہ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، رشتے کی وجہ سے کوئی رشتہ معتبر نہیں ہوتا، نہیں، کردار کی وجہ سے رشتہ معتبر ہوتا ہے۔ ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا بھائی، اگر رشتے کی وجہ سے کوئی شخص معتبر بنتا تو یہ ہوتا کہ چلو یہ بہت بگڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ گھروں میں یہ غلط فہمیاں ہیں۔
میں کیا کروں کہ لڑکا بگڑا ہوا ہے، چلو شادی کر کے دیکھ لیا جائے، شاید سدھر جائے. گویا کہ بیوی نہ ہو گئی، سائیکالوجسٹ ہو گئی. ایک سلوات بھیجیے ذرا بھائی، سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ تحصیل حاصل والی بات ہے اور دوسرے پر ظلم کرنے والی بات ہے. یعنی آپ بتائیں کہ جس بیٹے کو ماں اور باپ نہ سدھار سکے، ماں اور باپ ہونے کے باوجود، ارے سلوات بھیجیے اور لطف لیتے رہیے. ایک اور سلوات بھیجیے آپ. اور یہ رشتوں پر کاش میں کبھی تفصیل سے گفتگو کروں تو آپ اس کو سنیے. دیکھیے اصل میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے اعلان کے ساتھ، لیکن رشتے کے وقت اتنا چھپایا جاتا ہے سگوں کو بھی پتہ نہ چلنے پائے. ارے وہ بہکا دیں گے. توجہ کیجئے گا. اور پھر جب معاملہ بگڑتا ہے، اب لڑے پڑ رہے ہیں کہ تم بتا نہیں سکتے تھے، ہمیں تم نے پوچھا ہی کہاں تھا. بھائی توجہ کیجئے گا. یعنی اگر آپ کے کردار میں کمال ہے تو چھپائیے نہیں اور کہیے کہ پورے محلے سے پوچھ لیجئے تب رشتہ کیجئے. ہمیں چھپایا وہیں جاتا ہے جہاں کمی ہوتی ہے. بھائی سلوات دیجئے محمد والے محمد پر. اور یقیناً شادیاں بھی بر وقت ہونی چاہیے اور طلاق سے بھی ہمیں نجات لینی چاہیے. اور قربانی کے بغیر کوئی خاندان نہیں چلتا اور خاندان کے بغیر کوئی سماج نہیں چلتا. کوئی نہ کوئی تو قربانی دے گا اور جس کو قربانی کا جذبہ آ جائے گا. اور یقیناً اس میں بھی حد بندیاں ہیں کہ قربانی بھی اسی وقت تک، خاص کر خواتین کے لیے ہے کہ قربانی بھی اسی وقت تک ہونی چاہیے جہاں تک اس عورت پر ظلم نہ ہو. بھائی توجہ کیجئے گا. اسلامی تہذیب لے کر کے آئیے. ہندوستانی تہذیب کا نام اسلام نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یعنی آپ دبا کر اپنی بیٹیوں کو اتنا زیادہ نفسیاتی مریض نہ بنا دیجئے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ بات عورت کی ہے، نہ بات مرد کی ہے، نہ بات زوجہ کی ہے، نہ بات شوہر کی ہے، نہ بات باپ کی ہے، نہ بات ماں کی ہے. باپ بھی سب طرح کے ہوتے ہیں، مائیں بھی سب طرح کی ہوتی ہیں، بیویاں بھی سب طرح کی ہوتی ہیں، شوہر بھی سب طرح کے ہوتے ہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. دیکھیے رشتے کی وجہ سے کردار معتبر نہیں ہوتا، کردار کی وجہ سے رشتہ معتبر ہوتا ہے. بھائی یہی بات تو خیبر میں صحابی سمجھ نہیں پائے. پیغمبر نے کہا تھا کل میں علم دوں گا مرد کو، لیکن ساتھ میں صفتیں بھی بتائی تھیں کہ رجل، کرار، غیر فرار. وہاں یہ پاس بیٹھنے والے سمجھے کہ شاید جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ کرار ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ غیر فرار ہوتا ہے. ارے علم کی وجہ سے یہ صفتیں نہیں ہیں، ان صفتوں کی وجہ سے علمداری ہے. ارے صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. بھائی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا اگر علم دینے سے یہ صفتیں پیدا ہوتی تو 39 دن تو سب کو علم مل چکا تھا. ارے صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. بھائی میں کیا کروں بس. لیکن میں کہنا صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ رشتوں کی وجہ سے کردار معتبر نہیں ہوتے. اور آپ کے گھروں میں نہیں، نبیوں کے گھروں میں بھی یہ معاملہ ہے. بس نبیوں کے گھروں میں بھی یہ معاملہ ہے. اچھا آخری نبی کی ہم بات کرتے ہیں تو حساسیت زیادہ پیدا ہوتی ہے. اچھا ساری وکالت اس نبی کے رشتہ داروں پہ ہوتی ہے. ادھر ذرا سا کچھ کہا ادھر لوگوں کے کان کھڑے ہوئے. یوسف کے بھائیوں کو ہم کچھ بھی کہہ دیں نو ڈاؤٹ، کوئی دقت نہیں. وہاں آپ کو یوسف کے بھائی نہیں، وہاں رشتہ داری کا حوالہ آپ نہیں دیں گے کہ ارے انہوں نے جناب یوسف کے بھائی کو کہہ دیا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ مائیے گا. اور ادھر آخری نبی کی بات آئی نہیں. اور واضح کر دوں، یعنی نوح کی بیویوں کو کچھ بھی کہیے آپ، لوط کی بیوی کو کچھ بھی کہیے آپ، قرآن کی آیت سے انہیں جہنمی بنا دیجئے تو کسی کو کوئی دقت نہیں. ہمارا رشتہ ہی اگر سب کچھ بناتا
تو نوح اور لوط کی بیوی کو جہنمی ڈکلیئر نہ کیا جاتا. اب آگے سمجھنا آپ کا کام ہے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. بھائی توجہ کیجئے گا. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ سورہ یوسف پڑھائیے تو صحیح میسج لیجئے. آپ نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا, نتیجے میں اس نے آپ کو ویسا جواب نہیں دیا, غلطی بھی آپ کی تھی. فوراً آپ کہیں گے ارے صاحب احسان فراموش ہیں, برادران یوسف کی تاریخ تو دہرائی جاتی رہے گی. اچھا تو آپ نے سورہ یوسف سے یہ میسج لیا. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. آپ نے سورہ یوسف سے یہ میسج لیا کہ آپ حسن سلوک کریں تو آپ جتنے غلط کام کریں آپ کا بھائی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے. ادھر آپ بولے اور ادھر آپ کے اپنے احسان کو یاد دلا کر اسے زیر بار کیجئے, آپ اسے شرمندہ کیجئے. اما بھیا سورہ یوسف کا یہ میسج نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. ارے ختم ہو گئی مجلس. سورہ یوسف کا یہ میسج نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. ارے سورہ یوسف کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ یہ دیکھئے کہ تمام برائیوں کے بعد جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. بھائی صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. ہم میں سے کوئی ہوتا قحط سالی کے دور میں اگر وہ احسان فراموش بھائی دشمن بھائی آتے تو ہم آئینہ دکھاتے, تمہیں نے کنویں میں ڈالا تھا, تمہیں ہمارے دشمن تھے. لیکن اس طرح سے مل رہے ہیں جیسے پہچانے ہی نہیں. اب آپ سمجھے تعلیم قرآن کا مطلب نہیں. چلیے بات کو تمام کریں. ارے ہمارے سامنے برادران یوسفی کی تاریخ تھوڑی ہے, ہمارے سامنے برادران حسین کی بھی تو تاریخ ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. دیکھیے یوسف کے بھائی اپنے کو یوسف جیسا سمجھے تو یوسف کے بھائی ذلیل ہو گئے, جناب یوسف عزیز ہو گئے, اور مولا حسین کے بھائی اپنے کو غلام کے برابر سمجھے. توجہ فرمائیے. تمام ہو گئی گفتگو, ختم ہو گئی مجلس. دیکھیے تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, چلیے تڑپ جائیں گے آپ, بار بار میں نے پڑھا ہے کہ اگر جناب ام البنین, سنیے یہیں سے مسائب بھی شروع ہو رہے ہیں, مختصر سے مسائب میں. اگر جناب ام البنین, دیکھیں تربیت کیا ہوتی ہے, اگر جناب ام البنین جیسے یہاں ہمارے کیا ہماری مائیں بہنیں خواتین جناب سیدہ کی کہانی کا معجزہ مانتی ہیں, ویسے ہی عرب خاص کر عراق میں ام البنین کا دسترخوان کی منت مانی جاتی ہے. عند اللہ بڑا مرتبہ ہے جناب ام البنین مادر عباس کا, اور یقیناً چھوٹا یا بڑا دسترخوان نہیں, جناب ام البنین کے نام پر بچھنے والے دسترخوان کی برکتیں عجب ہیں. بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ نظر کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور یہ کہیں کہ مادر عباس جناب ام البنین کے نام کا ہم دسترخوان بچھائیں گے, ہماری یہ مصیبت ٹل جائے اور یہ ہماری مراد پوری ہو جائے, تو دیکھیے بڑا مرتبہ ہے جناب ام البنین کا. تو یہ تربیت کا کمال آپ دیکھیں. عزیزان محترم آپ مجھے بتائیں, ختم ہو رہی مجلس, کہ اگر جناب ام البنین یہ کہتی اپنے بیٹوں سے کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو, حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں, تو کیا یہ بات غلط ہوتی؟ بولیے. اگر جناب ام البنین اپنی اولادوں سے اپنے بیٹوں سے یہ کہتی کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو اور حسنین علیہ السلام بھی علی کے بیٹے ہیں, تو کیا یہ بات غلط ہوتی؟ بولیے بھائی. بات غلط نہ ہوتی نا, بات غلط نہ ہوتی, تربیت صحیح نہ ہوتی بھائی, تو بات غلط نہ ہوتی. اسی لیے کبھی کبھی یہ آدمی نہ, ارے ہم تو سچ کہہ رہے ہیں, نہیں یہ نہیں کہا کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو, حسنین بھی علی کے بیٹے ہیں, کہا تو یہ کہا ارے وہ زہرا کے بیٹے ہیں, تم میرے بیٹے ہو. دیکھیے لفظیں بدلنے سے کتنا اثر بدل گیا. ارے وہ زہرا کے بیٹے ہیں, تم میرے بیٹے ہو, یہ ہے. اور یاد رکھیے گا جب ماں ایسی ہوتی ہے تبھی اولادیں ایسی ہوتی ہیں. ہاں یقیناً اگر ماں زوجہ ہوتے ہوئے, ماں کا رتبہ رکھتے ہوئے مولا علی کی اولادوں کو اپنی کنیز سمجھتی ہے, تب اس کی اولادیں اپنے کو مولا حسین کا غلام سمجھتی ہیں. اور کیا کہنا ان بھائیوں کا,
نظیر ہے، مثال ہے. اللہ اکبر، کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے کربلا میں. اچھا، یہاں آتے ہی اس کربلا کی عجیب رونق ہے، پورا کربلا کا منظر. اور یاد رکھیے گا کربلا اب ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، لیکن جب معرکہ کربلا کے وقت کربلا سمٹی ہوئی تھی، خیام حسینی ہے وہ جگہ، تل زینبیہ اور قتل گاہ تھا، پوری کربلا. خیام میں خواتین، باہر اصحاب، ان کے بھی خیمے، حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے، اجازت لے لے کر ایک شہید جا رہا ہے، حسین مقتل سے اٹھا کر لا رہے ہیں. لیکن تل زینبیہ وہ جگہ جہاں آج بھی بڑی جگہ بہت بڑی ہو گئی، میں نے 90 میں جا کر کے دیکھا تھا تو چھوٹی سی جگہ تھی، اور واقعاً وہ ہیبت آج بھی ہے تل زینبیہ پر، جہاں پر آ کر بہن نے بھائی کے لیے فریاد کی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. اور پھر اسی کربلا میں ایک مقام ہے، حالانکہ اب وہ بازار میں ہے، لیکن کیا کہنا، ان چیزوں کو سنبھال کر رکھا جا رہا ہے، اور کربلا کو وسیع سے وسیع تر کیا جا رہا ہے کہ قیام سے لے کر کے روضے تک کا پورا صحن اب ماشاءاللہ سے وہ ہو گیا ہے کہ آدمی کو پورا منظر نظر آئے. خیام حسینی، تل زینبیہ، اور پھر امام حسین جہاں قتل گاہ بھی ہے، اور وہیں پر مولا حسین کی قبر مبارک بھی ہے، جس میں جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب علی اصغر بھی ہیں، اور گنج شہیدہ بھی ہے، اور جناب عباس کا روضہ بھی ہے. ہاں آزادارو، تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مقام بھی محفوظ ہے جہاں داہنا بازو قلم ہوا، وہ مقام بھی موجود ہے جہاں بایا بازو قلم ہوا، وہ مقام بھی موجود ہے جہاں ولو یہ کہ اندازے صحیح لیکن ہوا تو سب کچھ وہی ہے نا، جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، جہاں علی اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے. تو انہی مقامات میں سے ایک مقام وہ بھی ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر امام حسین پسر ساس سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے. میر انیس صلی اللہ مقاموں نے بھی اپنے اس منظر کو یا اس روایت کو اپنے مرثیوں میں نظم کیا ہے. میں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب یہ طے پایا کہ حسین ابن علی گفتگو کے لیے جائیں گے، شرط یہ تھی کہ پسر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا آئے گا، اور مولا حسین کے ساتھ مولا حسین کا بیٹا جائے گا. اب جب مولا حسین علی اکبر کو لے کر گفتگو کے لیے چلنے لگے تو پیچھے پیروں کی آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کر دیکھا عباس بھی چلے آ رہے ہیں، عباس بھی چلے آ رہے ہیں. مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا عباس تمہیں تو پتا ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ وہ آئے گا. یہ مقام موجود ہے آج بھی، اور وہاں اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ مولا حسین نے کس طرح سے یزید کی بیعت کا انکار کیا. لیکن میں تو اس سے سہارا لے کر کے مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. اب جب دیکھا کہ عباس بھی چلے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور کہا عباس تمہیں تو پتا ہے کہ طے یہ پایا ہے کہ وہ آئے گا اور اس کا بیٹا آئے گا، میں جاؤں گا اور میرا بیٹا جائے گا. ایک مرتبہ جناب عباس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا مولا اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. بس اس سے زیادہ میں نہ پڑھوں گا. اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. ارے جہاں بھی میں یہ تصوراتی بات صحیح پڑھتا ہوں لوگ تڑپ جاتے ہیں. ارے اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا غلام تو اس کے ساتھ آئے اور آپ کا غلام آپ کے ساتھ نہ جائے؟ اللہ اکبر. لیکن مدینے سے چلتے وقت جناب ام البنین نے بھی وصیت کی تھی، دیکھو عباس میں نے ساری زندگی زہرا کی کنیزی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اور تمہارے بھائی بچ جائیں اور میرا آقا حسین قربان ہو جائے. میں کہوں گا بی بی آپ تو مدینے میں ہیں، لیکن جب تک عباس زندہ ہیں حق غلامی ادا کر دیا. کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کی طرف دیکھے، لیکن عباس کے شہید ہوتے ہی، بازو کے قلم ہوتے ہی اب وقت آس کوئی نہیں ہے جو حق غلامی ادا کرے. یہ مولا پکار رہا ہے، کہاں ہو شیرو، کہاں ہو دلورو؟ کوئی نہ آیا. زینب نکل کر آئیں، ارے بھیا کوئی نہ آئے گا، یہ زینب آپ کو سوار کرائے گی. حسین
حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینتقون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پھر ہم لوگ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ پروردگار، مولانا عباس ارشاد صاحب کے بہنوئی علیل ہیں، اس ذکر کے طفیل میں پروردگار ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کو کامل فرما پروردگار عالم، ہمیں عملی طور پر سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یقیناً یہ جاننے والا بھی ان کا عقیدت مند، ان کا چاہنے والا اور ان کی جد کی عزا کا بے پناہ اہتمام و انتظام کرنے والا، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ان کے انصار و اعوان میں ہم بھی اور جو مرحوم ہو گئے ہیں ان سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم طالب حسین ابن جعفر حسین زیدی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ آمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد السلام علیکم ورحمۃ اللہ